والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں سورہ بنی اسرائیل کی چند آیات پر ہم کلام کر رہے ہیں اور موضوع جہنم ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان آیات میں شیطان کو دخول جہنم کا بہت بڑا سبب قرار دیا ہے، اور یہ تقریباً وہی مضمون ہے جو کئی مقامات پر آ چکا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر فرشتوں کو بمائے ابلیس سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان یہ ابلیس یعنی اکڑ گیا، اور اس نے آدم علیہ السلام کے عزت دیے جانے کو غلط نگاہوں سے دیکھا اور اللہ کے حکم کی نافرمانی کی۔ اس کے قلب میں حسد پیدا ہوا، تکبر پیدا ہوا، اور یہ انکار کر بیٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ایمان کو سلب فرما لیا اور اسے قیامت تک کے لیے راندہ درگاہ کر دیا۔ اس نے مہلت مانگ لی، اللہ نے اس کو مہلت دے دی۔ تو یہ پچھلے پروگرام میں نے یہ آیت کا حصہ پڑھا تھا، اس نے کہا تھا لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، میں اس کی اولاد کو پیس کر رکھ دوں گا، تباہ برباد کر دوں گا سوائے تھوڑوں کے۔ اسے بھی پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ضرور ہوں گے کہ وہ چاہے آدم علیہ السلام کے دور میں ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوں، کسی نبی کے دور میں پیدا ہوئے، یہ ماڈرن ورلڈ کے اندر پیدا ہوں گے، ان پر میرا زور نہیں چل سکے گا۔ آج بھی آپ دیکھیں جو لوگ کہتے ہیں کہ جی ماحول بدل گیا ہے، جی اب زمانہ بدل گیا ہے صاحب، ہر طرف گناہ عام ہیں، کیسے آدمی گناہ سے بچے؟ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی مثالیں قائم کرے گا۔ وہ آپ ہی کی طرح ینگ ہوں گے، آپ ہی کی طرح خوبصورت ہوں گے، آپ ہی کی طرح پیسہ کمانے والے، جاب کرنے والے، بزنس کرنے والے ہوں گے۔ اسی طرح ان کے لیے بھی بہت سارے معاشرے میں فتنے ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گناہ سے بچنے کی توفیق دے گا۔ وہ اپنے ذہن کی، نگاہوں کی، قلب کی، زبان کی، آنکھوں کی اور دیگر جسمانی اعضاء کی حفاظت کریں گے، شیطان سے مقابلہ کریں گے اور اپنے آپ کو دین پر چل کر دکھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر دور میں ایسی مثالیں قائم کرے گا، اور مجھے اللہ کی یہ حکمت بہت اس میں سمجھ میں آتی ہے۔ آپ بھی اس کا انشاءاللہ اقرار کریں گے کہ جب میدان محشر میں پہنچ کر اگر کوئی خدا نخواستہ ہمت ہار جانے والا اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ بیٹھے کہ اللہ تعالیٰ تو نے تو مجھے ایسے دور میں پیدا کیا تھا کہ جہاں فتنے تھے، میں کیسے بچ سکتا تھا، تو ہو سکتا ہے کہ ایسے شخص کو سامنے پیش کر دیا جائے کہ کیا تو اس کو جانتا ہے؟ ہاں اللہ تعالیٰ جانتا ہوں، یہ تیرے ساتھ ہی ہوتا تھا، یہ کیسے بچتا تھا اور تم کیسے نہیں بچ پاتا تھا، یہ بتا۔ تو اصل میں حقیقت یہ ہے کہ ہم کم ہمتی کر بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ غور کریں تو بہت سارے دنیاوی معاملات بھی ایسے ہیں کہ بعض نکمے نکھٹو نہ کام کریں گے، نہ کاروبار کریں گے، نہ زیادہ محنت کریں گے، لیکن ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو ان کے مقابلے میں نہ آرام کو دیکھتے، نہ نیند کو دیکھتے، نہ یار کمانا ہے بیوی بچوں کے لیے، وہ اپنی ایک سوچ بنا کر ان کے خلاف چل رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ دنیاوی بہت سارے معاملات میں بھی ہر ایک کو فالو کر لیتے ہیں، ادھر بھی تو ہٹ کے چلتے ہیں۔ دین کے معاملے میں یا گناہوں کے معاملے میں ہم کیوں بیچارے اور بے بس سے بن جاتے ہیں کہ یار کیا کریں، سبھی کر رہے ہیں تو ہم بھی کر رہے ہیں؟ نہیں، دنیا کے معاملے میں تو نہیں کرتے۔ بہت سے ایسے ہیں جو گن پوائنٹ پہ موبائل چھین رہے ہیں، آپ کیوں نہیں چھین لیتے بھائی؟ آپ کہیں گے نہیں یار یہ غلط چیز ہے اور اس کے حلال کمانا چاہیے، بہت اچھی بات ہے۔ بس یہی سوچ اور فکر جو ہے وہ دوسرے مقام پر بھی شیطان اور نفس کو جواب دینے کے لیے پیدا کیجئے کہ اگر شیطان کہتا ہے کہ یار دیکھو سب نمازیں نہیں پڑھ رہے، میں کیا کروں، تو آپ سے کہیں کہ یار اچھا ہزاروں لوگ کام بھی تو نہیں کر رہے، تم کام کر رہے ہو، مجھ سے کام کروا تو نہیں کرواتے ہو، روکتے نہیں ہو، میں کام کرتا ہوں، تو وہ کہیں گے بھئی یہ تو ضرورت ہے، اندر سے آواز آئے گی یہ ضرورت ہے، تو آپ بولیں یہ اس سے بڑھ کر ضرورت ہے کہ اگر میں اللہ کو راضی نہیں کروں گا، صرف یہیں کا مکان بنا لوں، میں بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھوا دوں، بچوں کی شادی کر دوں، گاڑی میرے پاس اور میں مر جاؤں، تو یہ تو سب چیزیں یہیں رہ جائیں گی، اصل تو میرے ساتھ میرے نیک اعمال جائیں گے اور گناہوں کا وبال میرے ساتھ جائے گا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ ہماری کمزوریاں ہوتی ہیں باطنی، ہم جان بوجھ کر مطلب اپنے آپ کو بالکل معصوم سا بچہ بنا لیتے ہیں، بیچارے، بے بس، مجبور، لاچار ہو جاتے ہیں، ورنہ دنیاوی معاملے میں دیکھیں جب اکڑ جاتے ہیں تو بڑے بڑوں کو پچھاڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی اور فرمایا کہ یہاں سے چلا جا، جو تیری پیروی کرے گا تو بے شک تم سب کی جزا جہنم ہوگی، اور وہ جزا بھی بڑی کامل جزا ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ آپ سوچئے، اس کا مطلب ہے کوئی پہلو نظر انداز نہیں ہوگا۔ اگر اللہ تعالیٰ گرفت کرنے پر آ جائے نا تو بہت سخت گرفت فرماتا ہے۔ تو میں آپ کو پچھلے پروگرام میں سمجھا رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مہلت دی تو یہ ایک کامل حملہ کرنے والا ہے،
اور دشمن جب کامل ہوتا ہے تو وہ اپنے دشمن کے ان چیزوں پر حملہ کرتا ہے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں، تاکہ وہ سامنے والے کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ اور ہمارا سب سے اہم چیز جو ہے وہ ایمان ہے، تو لہٰذا سب سے پہلے یہ ایمان پہ حملہ کرتا ہے۔ کوئی اگر کافر ہے تو اس کو مسلمان نہیں ہونے دیتا، اور مسلمان کو کفر کو پیارا کر کے دکھاتا ہے، اچھا کر کے دکھاتا ہے، اٹریکشن پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور بعض اوقات ادھر لے بھی جاتا ہے، تو یا پھر ان کی صحبتیں اختیار کرواتا ہے تاکہ اگر کافر نہ ہو چلو مسلمان، لیکن اسلام بھی اس کا باقی نہ رہے، صرف نام کا مسلمان رہے، باقی تمام حرکتیں، تمام عادات غیر مسلمین والی ہو جائیں، تو اس کا بھی ایمان بڑا خطرے میں ہوتا ہے۔ پھر ایک اور صورت ہوتی ہے اس سے جو کم ہے، کہ مسلمان رہتے ہیں، کافروں کے قریب بھی نہیں ہے، لیکن بے عمل مسلمان ہوتا ہے، وہ فرائض ترک کرتا ہے، واجبات ترک کرتا ہے، سنن موقدہ پوری نہیں کرتا، دن بھر میں حرام مکروہ تحریمی ہوتے ہیں اس کے افعال، اور بہت سارے گناہ، اور گناہ کے بعد توبہ کا ارادہ کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹال مٹول، اچھا کل توبہ کر لیں گے، پرسوں۔ نماز میں تو اکثر ہم ایسے ہی کرتے ہیں، اچھا کل سے شروع کروں گا، پرسوں سے شروع کروں گا، لیکن نہ وہ کل آتی ہے نہ پرسوں۔ ہمارے ہاں محاورتاً کہتے بھی ہیں کل تو بھائی کبھی آتی نہیں ہے، کل تو کسی نے دیکھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ کل پہنچتے ہیں وہ آج ہو جاتا ہے، پھر وہ کل، پھر جب کل پہنچتے ہیں وہ آج ہو جاتا ہے، تو کل کس نے دیکھی ہے بھائی؟ صحیح بات ہے، تو ہم ٹالا مٹولی کرتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں کسی کا نقصان نہیں، ہمارا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ جو تیری پیروی کرے گا، چاہے وہ کفر اختیار کرنے کے سلسلے میں ہو، چاہے وہ میرے حبیب کی اور میری تعلیمات کو چھوڑنے کے سلسلے میں ہو، پھر اگر اللہ ناراض ہوگا تو یہ ضرور ہے کہ جو کفر و شرک کر کے مرے گا اور توبہ نہ کر سکا، اسلام قبول نہ کیا، وہ تو نہیں بخشا جائے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے قرآن میں۔ اور اس میں جو شک کرے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ جا بجا اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ اسی لیے اگر کسی کا کفر پر مرنا یقینی ہو، آپ جانتے ہیں یہ کافر مرا ہے، اس کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں گے تو آپ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا اس بات کی دلیل بنے گا کہ آپ کے دل میں اس بات کی امید ہے کہ یہ بخشا جائے گا، حالانکہ اللہ نے وعدہ فرمایا کہ یہ بخشا نہیں جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے وعدے پر آپ کو شک اور شبہ ہے، تو آپ کو کامل یقین نہیں، حالانکہ اللہ کے وعدوں پر یقین رکھنا یہ لازم ہوتا ہے، ایمان کا جزو ہے۔ اس کا مطلب ہے آپ کا ایمان ناقص ہوا اور آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے۔ تو ایک تو یہ جو اللہ کا وعدہ ہے کہ جو حالت کفر میں مرے گا نہیں بخشا جائے گا۔ اب جو حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوگا یہ اللہ کی مشیت پر موقوف ہوگا، چاہے تو بخش دے اور چاہے تو گناہوں پر سزا دے۔ تو بخشے گا بھی بہت سوں کو، لیکن وہ آپ اور میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے کوئی کنفرم نہیں، اور بہت سوں کو سزا دے گا، ان میں آپ اور میں ہوں گے یا نہیں ہوں گے کنفرم نہیں۔ اسی لیے ایک اچھا آدمی جو ہے وہ خوف زدہ ہوتا ہے۔ اگر کسی جگہ گولیاں چل رہی ہیں، آپ اس راستے سے گزرنا چاہتے ہیں، ضروری تو نہیں کہ گولی آپ کو لگے، ہو سکتا ہے آپ نکل جائیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے۔ اب آپ سے اگر پوچھا جائے جانا چاہو گے کہ نہیں، تو آپ کہیں نہیں بھائی ذرا گھوم کے چلا جاؤں گا، لیکن کیا فائدہ ہے خطرہ مول لینے کا۔ سمجھداری یہ ہے کہ جب انسان جانتا ہے کہ حالت ایمان پر بھی مر گیا، تو دو طرح کی صورتحال ہو سکتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری بے عملیوں کو نظر انداز فرما دے، چاہے تو گرفت، تو بہتر یہ ہے کہ میں بعمل بن جاؤں، ہو سکتا ہے نہ بخشے۔ تو بہت سے ایسے ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ مومن ہوں گے، مسلمان ہوں گے، انہیں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے کرم سے یا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظیمہ سے یا پھر اور دیگر چیزوں کی شفاعت سے وہ باہر نکلیں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں ڈرنا چاہیے اور ہر طرح کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب جو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، جو میں نے پچھلے پروگرام میں عرض کی تھی لیکن تشریح نہیں کی تھی، پہلی بات وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اور یہ تو بہکا دے ان میں سے جس پر قدرت پائے اپنی آواز سے، یعنی تجھے مہلت ہے، جا اپنی آواز سے بہکا دے۔ اب شیطان اپنی آواز سے بہکائے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بہت سارے مفہوم بیان کیے۔ ایک تو ہے وسوسہ، کہ تجھے مہلت دی ہے، تجھے یہ ایک اللہ نے قدرت دی ہے، جا تو بہکا، کہ تو اپنی باتیں دل میں ڈال۔ ڈائریکٹ دل میں ڈالنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہے، اسی لیے جو زمین قلب ہے اس پر تین طرح کی دعوتیں ہمیشہ وارد ہوتی رہتی ہیں، ایک اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ایک شیطان کی طرف سے ہوتی ہے، اور ایک نفس کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ قلب جس کی دعوت قبول کر لیتا ہے اسی کے مطابق اثر پورے بدن میں سرایت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی۔ ایک بزرگ نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب کریم مجھے یہ دکھا کہ شیطان قلب میں کیسے وسوسے ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پہ غنود کی تعریف فرمائی، عالم کشف میں دیکھا
کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور اس کے کندھے پر ایک مینڈک کی طرح کوئی چیز بیٹھی ہوئی ہے اور اس کی لمبی سی سونڈ ہے. تو وہ آدمی ذکر کر رہا تھا تو وہ رکا ہوا تھا. جب ذکر اس نے روکا تو اس مینڈک نے اپنی سونڈ کندھے سے ڈالی اور سیدھی دل تک اتار دی اور کچھ چیز ڈالنے لگا. پھر جب وہ ذکر کرتا وہ اپنی سونڈ نکال لیتا. تو پھر آپ کو یہ پتہ چلا کہ شیطان اس طریقے سے ہمارے قلب میں ڈائریکٹ اس طرح وسوسے ڈالتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو یہ پیچھے ہٹ جاتا ہے, جب انسان ذکر سے غافل ہوتا ہے تو دوبارہ وسوسے ڈالتا ہے. تو ایک تو اس کی آواز سے مراد یہ وسوسے ہیں. دوسرا, ہر وہ آواز جو انسان کو غفلت کی طرف لے جائے, اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جائے, اسے شیطان کی آواز ہی قرار دیا ہے. اس میں میوزک بھی ہو سکتا ہے, جو خراب قسم کا میوزک, خراب قسم کے اشعار کے ساتھ, کیونکہ جیسے اب قوالی ہے اس میں اگر عارفانہ کلام ہے, معرفت سے بھرپور کلام ہے, تو اس کو کلام کو اگر سمجھنے والا سنتا ہے تو میوزک اس کلام کی تاثیر کو بڑھا دیتا ہے. اسی لیے جو قوالی کے جواز کے قائل ہیں انہوں نے اس میوزک کو جائز قرار دیا کہ یہاں غفلت پیدا نہیں ہو رہی, بلکہ جو کلام کے اندر ایک اچھی تاثیر ہے, میوزک اس تاثیر کو بڑھا رہا ہے. اور اس کو کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ میوزک کی اپنی ایک تاثیر ہوتی ہے. لیکن جب فحش گانا ہو اور اس کے ساتھ پھر میوزک بھی ہو, یا الٹے سیدھے اشعار ہوں اور میوزک بھی ہو, تو غفلت بڑھتی ہے. اسی لیے انسان جب گانے وغیرہ سن لے, اس کے بعد اگر نماز پڑھنے کو دل چاہے تو بہت مشکل محسوس ہوگا. گانا سننے کے بعد انسان چاہے کہ میں قرآن پاک کی تلاوت کروں, بہت مشکل ہوگا. گانا سننے کے بعد انسان چاہے کہ واعظ و نصیحت سنوں, بہت مشکل ہوگا. وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ آلات لہو و لعب ہیں, یعنی غفلت والے آلات ہیں. جب یہ خراب اشعار کے ساتھ ملتے ہیں تو قلب کے اوپر ایک کثافت اور کالک طاری کر دیتے ہیں, اور ایک انسان کے دل کو ایسا کر دیتے ہیں کہ اس کا بد اثر پوری جسم کے اندر سرایت کر جاتا ہے, اور جسم بھاری محسوس ہوتا ہے, اور انسان جو بعض اوقات نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے. یہ بھی شیطانی آواز ہے میوزک وغیرہ, اگر خراب قسم کا, اور جیسے میں نے عرض کیا. اسی طریقے سے ہر وہ آواز جو انسان کو خرابی کی طرف لے جائے, اس میں دوستوں کی آواز بھی ہو سکتی ہے جو گندے جوک سنا رہے ہوں, گندی باتیں کر رہے ہوں, عورتوں کی باتیں, فحش قسم کی باتیں, ایسی کوئی آڈیو سٹوری سن رہے ہیں, کوئی خراب قسم کی سٹوری سن رہے ہیں. یہ تمام آوازیں کہ جو ہمیں اللہ کی یاد سے غافل کر کے ہمارے ذہن میں گندے تصور کو پیدا کر دیتی ہیں, اور وہ تصور پھر ہمیں خرابیوں کی طرف لے جا کر کسی نہ کسی گندے عمل پر جا کر چھوڑ دیتا ہے, اور اس کو کرنے کے بعد انسان شرمندگی اور ندامت محسوس کرتا ہے. تو یہ ساری آوازیں شیطان کی آوازیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دی ہے قیامت تک کہ تو ان آوازوں کے ذریعے بھی بندوں کو بہکانا چاہے تو بہکا لے. یعنی اس کو مہلت دی ہے, یہ نہیں کہ اجازت دی ہے, مہلت دی ہے, اور اس کے اوپر اس کی گرفت ہوگی آخرت میں. دوسرا اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ, اور ان پر اپنے لشکر چڑھا دے, اپنے سواروں کے ساتھ, اپنے پیادوں کے ساتھ. اس کا مطلب ہے کہ یہ اکیلا نہیں آتا, بلکہ یہ اپنے فوجیوں کے ساتھ آتا ہے. اور اس کی فوج دو طرح کی ہوتی ہے, ایک جنوں کی فوج ہوتی ہے, ایک انسانوں کی فوج ہوتی ہے. یعنی اس کے جو اپنی اولاد ہیں جن کو شیاطین کہتے ہیں, یہ جن ہے آپ کو پتہ ہے, تو اس کی اولاد بھی جن ہوگی. اور جنوں میں جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہتے ہیں. تو یہ اپنے گروہوں کے ساتھ آتا ہے, شیطانوں کے ساتھ اپنے پارٹیز بھیجتا ہے. 6 کو ادھر بھیج دیا, جاؤ ادھر اس کو بہکاؤ, ان میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا ہے جا کے اور بہکاؤ, ان کو یاد دلاؤ پرانی باتیں. تو آپ یہ دیکھیں جب میاں بیوی لڑنا شروع کرتے ہیں تو وہ باتیں جو کبھی ذہن میں بھی نہیں ہوتی وہ یاد آنا شروع ہو جاتی ہیں. آپ نے دیکھا ہے فوراً یاد آتی ہیں. یہ کون یاد کروا رہا ہوتا ہے؟ یہ شیطان کرواتے ہیں فوراً. اور جھگڑا, یہ فتنہ فساد, یہ ہے اس کی جناتی فوج. ایک ہوتی ہے انسانی فوج. بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ گھیر لیتا ہے, ان کو اپنے دامن میں لے لیتا ہے, اور وہ اس کے ساتھ دوستی مضبوط کر لیتے ہیں. پھر یہ ان کو مقرر کر کے پیچھے ہٹ جاتا ہے. جیسے آپ دیکھیں ہر اسکول میں, کالج میں, یونیورسٹی کے اندر ایسے آپ کو گروہ نظر آئیں گے جن کا مشن یہ ہوتا ہے نشے پہ لگا دینا, کسی کو فحاشی کی طرف لگا دینا, عریانیت کی طرف لے آنا, گندی حرکات کی طرف لے آنا. ایسے لڑکے لڑکیاں گروپ بنے ہوتے ہیں. وہاں پر شیطان کو آنے کی حاجت نہیں ہے, کیونکہ یہ اس کی فوج ہے. وہ یہاں پہ مقرر کر دیتا ہے, کسی کا ذہن گندا کرتا ہے, خراب کرتا ہے, اسے خراب عادت میں لگاتا ہے, اور پھر اس کو ذہن بنا دیتا ہے کہ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اپنے جیسے افراد پیدا کرو. اب شیطان ہٹ جاتا ہے, وہ کرتا رہتا ہے.
یہ ہر جگہ آپ دیکھیں گے، ایسی خاندانوں کے اندر دیکھیں گے. بڑی معذرت کے ساتھ اگر میں جملہ کو ناراض مت ہوئیے گا کہ یہ گھروں کے اندر پیدا کر دیتا ہے. بعض اوقات ماں باپ کی شکل میں خود پیچھے ہٹ جاتا ہے. ماں باپ خود دین سے روکتے ہیں اپنی اولاد کو. خبردار، بچی سے کہتے ہیں خبردار جو برقع پہنا تو نے ملا نہیں بنے گی، تیرا رشتہ بھی اچھا نہیں آئے گا. بیٹے کو داڑھی نہ رکھنے دیں، بچوں کو نمازیں نہ پڑھنے دیں، انہیں قرآن پاک کی تلاوت نہ کرنے دیں. ایسے ایسے لوگ ہیں یہاں پر. بہت سے ہمارے بھائی بہن ہو سکتے ہیں ان باتوں کو سن کر کہیں کہ ایسے لوگ کہاں ہوں گے، وہ آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے. ہمیں تو 30 سال ہو گئے تبلیغ کرتے ہوئے. ایسے ایسے مجھے لوگ ملتے ہیں نام کے مسلمان، اور آپ کہیں گے نہیں ان کی باتیں سن کر کہ یہ مسلمان کی گفتگو ہو سکتی ہے. اتنی اسلام سے بیزاریت، اتنی نفرت کا اظہار کرتے ہیں وہ اسلام سے، کچھ انتہا نہیں. کیا ایمان بچے گا بیچاروں؟ یہ ہیں وہ انسان کہ جو شیطان کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں. اللہ نے مسلمان بنایا تھا، اللہ نے عقل دی تھی، اللہ نے اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ کے لشکر میں داخل ہو کر شیطان سے مقابلہ کرتے، لیکن نادانستہ طور پر شیطان کے لشکر میں داخل ہو جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو شریک ہو جا ان کے اموال میں اور ان کے اولاد میں. ان کے مال میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ حرام مال، ناجائز مال آدمی حاصل کرے. یہ گویا کہ شیطان مال میں داخل ہو گیا، مال کے ساتھ شریک ہو گیا. تو ایسا ہوتا ہے انسان دیکھیں بہکائے میں آ کر وراثتیں دبا لیتے ہیں. کتنے میں ہمارے سننے والے ایسے ہوں گے. کاش آپ اگر کوئی ایسا سن رہا ہے تو میں گزارش کرتا ہوں کیوں اپنی آخرت برباد کرتے ہیں. بہنوں کی وراثت دبائی ہوئی ہے، پھوپھیوں کی وراثت دبائی ہوئی ہے، اور اسی طرح قرضے لے لیے ہیں، قرض ادا نہیں کرتے ہیں. کسی نے امانت رکھوائی تھی، امانت دبا لی ہے. رشوت کا بازار گرم ہے، سودی لین دین چل رہا ہے. یہ تک نہیں پتہ کہ ہم سود کھا رہے ہیں، کیونکہ سود کی صحیح تعریف نہیں پتہ. موجودہ دور میں سود کی صورتوں کے بارے میں آگاہ نہیں ہے اور کھا رہے ہیں سود. تو یہ مال میں. اولاد میں شریک ہونے کا مطلب کیا ہے کہ نافرمان اولاد پیدا ہو جائے. ان دو کی وضاحت اور مزید کروں گا نیکسٹ پروگرام میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.